بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام ظہیر ہے، کچھ لوگ پیار سے مجھے ظہیرہ بھی کہا کرتے تھے۔ اس وقت میری عمر محض 11 سال تھی جب مجھے گرلز پرائمری اسکول سے ہٹا کر بوائز اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میرا یہ اسکول گرلز پرائمری اسکول سے زیادہ قریب تھا۔ میری ماں اسکول جاتے ہوئے میرے بستے میں ایک آدھ پراٹھا رکھ لیا کرتی۔ دن کے وقت بھوک لگتی تو میں کھا لیتا۔ بوائز اسکول میں پانی پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ سب بچے پیاس لگنے پر قریب ہی واقع ایک چشمے پر جاتے اور اپنی پیاس بجھاتے۔ میرا گھر اتنا دور نہیں تھا، لیکن اسکول کے قرب و جوار میں آباد سبھی گھرانے اپنے اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ کوئی میرے چچا کا گھر تھا تو کوئی تایا یا کوئی دور کی خالہ کا، لیکن اسکول کی چار دیواری کے ساتھ ایک بزرگ میاں بیوی کا گھر بھی واقع تھا۔ ان کا یہ گھر بہت پرانے زمانے کا تھا اور تھا بھی کچا۔ یہ گھر 2 کمروں، ایک مویشی خانے اور ایک بڑے صحن پر مشتمل تھا، جسے ایک بڑے اور گھنے اخروٹ کے درخت نے اپنے آہنی حصار میں لے رکھا تھا۔ کئی برسوں پر مشتمل اس بزرگ جوڑے کے پیار اور محبت بھری زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند تھی۔ اس بزرگ جوڑے کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ اکثر و بیشتر اکیلے ہی پائے جاتے تھے۔ اکثر یہ لوگ اسکول آتے، بچوں کو دیکھتے تو ان دونوں کی آنکھیں حسرت بھری نگاہوں سے چھلک پڑتیں۔ اگر دن کے وقت کبھی بھی میں ان کے گھر چلا جاتا تو بوڑھی ماں جی مجھے پانی پلاتیں، اپنے گھر کی بنی دال روٹی بھی مجھے کھلاتیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، وہ بہت خوش ہوتیں۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کا پرخلوص رویہ اپنی جانب کھینچے رکھتا تھا۔ یہ بھی مجھ سے بے حد پیار کرنے لگے۔ ان دونوں کی عمریں تقریباً 90 سال کے قریب تھیں، مگر اس کے باوجود بھی دونوں تندرست اور توانا تھے۔ گھر میں 2 بھینسیں بھی پال رکھی تھیں، جن سے انہیں تازہ دودھ اور مکھن وافر مقدار میں دستیاب ہوتا۔ ان کے گھر کی دال روٹی بھی وہیں سے پوری ہوتی تھی۔ یہ لوگ تازہ دودھ پورے گاؤں کو بیچتے اور تھوڑے بہت پیسے کما لیتے۔ عمر کے اس حصے میں بھی ان دونوں کی بینائی بالکل جوان لوگوں کی طرح تھی۔ میں تو کبھی کبھی ان کے حوصلوں پر حیران ہوتا تھا۔ بابا جی 90 سال کی عمر میں تندرست بیلوں کو لے کر ہل چلاتے، جبکہ بوڑھی ماں جی کھیتوں میں دودھ، لسی اور ٹھنڈا پانی اور دیگر ضروریات بابا جی کی پوری کرتیں۔ میں بھی اکثر اوقات بابا جی کے ساتھ بیٹھ جاتا اور ماں جی کی لائی ہوئی روٹیاں کھاتا۔ ان لوگوں کے گھر میں موجود مال مویشیوں کا گھاس وغیرہ کاٹنے کے لیے بوڑھی ماں جی اکثر ہی گھر کے عقب میں واقع جنگل میں چلی جاتیں۔ کبھی اپنے جانوروں کو لے جاتیں تو کبھی گھاس وغیرہ کاٹ کر لے آتیں۔ گرمیوں کے دنوں میں یہ لوگ اپنا مال مویشی لے کر زمین کے کسی دوسرے حصے پر چلے جاتے، جہاں گھاس اور چارہ بڑی مقدار میں دستیاب ہوتا۔ ان کے جانے کے بعد اکثر ہی اسکول کے پاس ان کا گھرانہ ویران لگتا اور میں یہاں سے گزرتے ہوئے پریشان ہو جاتا۔ کبھی کبھار اس گھر کے پاس آتا، در و دیوار ویران ہوتے تو میں جنگل کی طرف دیکھتا اور کبھی ویران مکان کی طرف۔ یہ دیکھ کر میرا دل بے حد پریشان ہوتا، جبکہ مجھے یہاں آ کر ان کی باتیں یاد آتیں۔ ایک شام میں بابا جی کے گھر گیا تھا۔ یہ لوگ واپس جانے کی تیاری باندھ رہے تھے۔ میں نے عذرائے مذاق بابا جی سے کہا تھا، بابا جی آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے ویران گھر میں آ کر آپ کو یاد کیا کروں گا، میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری بات سن کر اماں جنت بولی تھی، نہ بیٹا نہ، یہ غلطی مت کرنا۔ جب تک ہم اس گھر میں واپس نہ آ جائے نا، تب تک تو یہاں قدم بھی مت رکھنا۔ کیوں اماں جی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو کہنے لگیں، بیٹے کچھ باتیں تجھے ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ میرے اصرار پر اماں جی کہنے لگیں، بیٹا تمہیں شاید اس بات پر ابھی یقین نہ آئے، لیکن سچ ہے کہ ہمارا یہ گھر ویرانے میں واقع ہے۔ یہاں تو آس پاس کوئی خاص آبادی بھی نہیں ہے۔ بچوں کا اسکول تو دن کے 12-1 بجے تک ہی رہتا ہے نا بیٹے، اس کے بعد یہ گھر سائیں سائیں کرتا ہے۔ تم اگر شام کو یہاں آتے ہو تو ہمارے پاس بیٹھتے ہو، تمہارے لیے ہم یہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن بیٹے ہمارے جانے کے بعد یہ مکان خالی ہو جائے گا۔ اللہ بھلا کرے میری ساس کا، وہ کہا کرتی تھیں
کہ इस घर के पीछे वाक़ उस चश्मे में एक नादीदा मखलूक आबाद है। इस मखलूक के बारे में कोई और नहीं जानता था। मेरी सास अम्मा बताया करती थी कि अगर कोई घर आसपास का वीरान हो तो ये वहाँ जाकर अपनी रिहाइश बना लेती हैं, वहाँ रहती हैं, उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाती हैं और वक्ती तौर पर आबाद हो जाती हैं। फिर इंसानों के वापस आने पर ये लोग भी वापस चले जाते हैं। मगर अब चूँकि सालों से यही हो रहा है, हम लोग ख़िज़ां के मौसम में यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने भी यही समझ लिया है कि साल के एक मखसूस हिस्से में वो यहाँ आकर लाजमी रहते हैं। इसलिए बेटे, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ और तुम्हारे साथ कोई गैर मामूली वाक़या पेश आए। बड़ी अम्मा ने बात ख़त्म की तो मैं सोच में पड़ गया। अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हो? भला ये घर आपका है, इस पर कोई और क्यों कब्ज़ा करेगा? बेटे, मैंने जो कहा है वो कर, नहीं तो नुकसान उठाएगा। मैं कह रही हूँ ना, तू मेरा बेटा नहीं है। माँ जी के इसरार पर मैंने सर तो हिला दिया, लेकिन मेरी खेलने कूदने की उम्र थी, लाउबाली सा था। मैं कहाँ बाज आने वाला था। मैं इनके जाने का इंतज़ार कर रहा था। अब तो दिल में एक नई ही लगन थी कि इनके जाने के बाद वीरान घर में जाकर उस नादीदा मखलूक से मिलूँगा जो इस घर को अपना समझती है। मैं तो बड़े शरारत के मूड में था। खैर, अगले ही दिन ये लोग चले गए। लेकिन गर्मियों के इस मौसम में अक्सर हमारी भी छुट्टियां हो जाती थीं। मौसम गर्मा ज़्यादा तवील होने की वजह से बाबा जी और जन्नत मासी भी लंबे अरसे तक दूसरे हिस्से में रहा करते थे। मुझे अगले ही दिन स्कूल से छुट्टियां थीं। मेरे पास और कोई काम नहीं था। मैं सुबह देर से उठा, नाश्ता करता, स्कूल की छुट्टियों का होमवर्क करता और शाम असर से पहले पहले इस घर के आसपास चला जाता। यहाँ खेल कूद में मसरूफ़ रहता। न जाने क्यों इस घर से मुझे अजीब सी कशिश थी। आज आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से पूरा दिन धूप नहीं निकली और मौसम काफ़ी ठंडा था। अम्मी मुझे मना करने लगी कि बेटा, बाहर मौसम ख़राब है, जो खेल कूद करनी है इधर ही करो, बाहर मत जाना। मैंने सोचा आज ही तो मौसम है कि मैं खेल कूद करूं। सब लोग घर में सो रहे थे, बाहर भागने का मौका अच्छा था। खैर, घर से निकलकर मुझे बाबा जी और जन्नत माँ की याद आई। मैंने सोचा आज उनके घर का चक्कर लगाता हूँ और वहाँ से कुछ खा पी आऊँगा। थोड़ी देर आगे चलकर मुझे एहसास हुआ कि वो तो अपने जानवरों और माल मवेशी को लेकर गांव के ऊपर वाले हिस्से में चले गए होंगे। लेकिन अगले ही पल मुझे एक और बात याद आई, वो ये कि जन्नत माँ ने यहाँ किसी नादीदा मखलूक की मौजूदगी का जिक्र किया था। ये देखकर मैं खुश हो गया। मैंने सोचा इसी बहाने नादीदा मखलूक की हकीकत का भी पता चल जाएगा। अच्छा मौका है, चलते हैं। सो मैंने कदम उनके घर की तरफ बढ़ा दिए। मैं काफ़ी दूर से जा रहा था। मैंने देखा कि उनके घर के बाहर माल मवेशी बंधे हुए हैं और वो दोनों घर में मौजूद हैं। ये देखकर मुझे और खुशी हुई कि अच्छा हुआ उनका इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दरवाजे भी खुले हुए थे। मैं दूर घाटी पर से खड़ा ये मंजर देख रहा था। मैंने सोचा जल्दी जल्दी पहुंचूं और बाबा जी और जन्नत बीबी से मिलूं। काफ़ी देर भागने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि दोनों मियाँ बीवी वहां मौजूद नहीं हैं। मैं ये देखकर हैरान रह गया। उन्हें इधर उधर तलाश करने लगा कि अगर वो वापस आए हैं तो गए कहाँ हैं, अगर नहीं आए तो फिर इस घर के दरवाजे कैसे खुले। इसी तलाश में मैं इधर उधर होकर आवाज़ें देने लगा। तब अचानक मैं घर के करीब पहुंचा तो मुझे एक कमरे से रोटियां पकाने की आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर मैं मज़ीद खुश हुआ कि आज माँ जी मकई की रोटियां पकाने में मसरूफ़ है। यकीनन घी मक्खन भी काफ़ी जमा हो गया होगा, क्योंकि मैं तो बहुत दिन बाद आया था। अम्मा जी के हाथ की बनी रोटियां वैसे भी जायकेदार होती थीं। यही सोचकर मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे कुछ बच्चों के बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं सोचने लगा कि मेरे अलावा न जाने आज यहाँ और कौन आ गया है। मैंने बाहर से ही अम्मा जी को आवाज़ दी, मगर इन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे यहाँ अजीब सी वीरानी का एहसास होने लगा, क्योंकि अम्मा जी मेरी एक आहट सुनकर हमेशा बाहर आ जाया करती थीं, सलाम करती थीं और मेरा बोसा लेती थीं। लेकिन आज वो बिल्कुल बेपरवाह हो बैठी हैं। ये कैसे हो सकता है? और फिर अजीब सी सरसराहट मकान में मौजूद मेरे वजूद का तवाफ़ कर रही थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और कदम अंदर के कमरे की तरफ बढ़ाए। यहाँ पर अक्सर माँ जी बैठकर रोटी पकाया करती थीं, मगर ये देखकर मैं तो हैरान ही रह गया कि वहाँ ना ही माँ जी मौजूद थीं, ना ही कोई बच्चा। लेकिन वो आवाज़ें बददस्तूर आ रही थीं। अब तो मेरे खौफ के मारे पसीने छूटने लगे।
پھر بھی میں نے سوچا ایک آخری بار دیکھ لیتا ہوں، شاید مجھے وہم ہوا ہو۔ میں مویشیوں والے باڑے کی طرف آ گیا، لیکن جو ہی میری اس کمرے پر نظر پڑی تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہاں اندھیرا تھا، مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ اس اندھیرے میں مجھے نیلی نیلی سی روشنی نظر آئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک کالا ہیبت ناک وجود بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور اس سے نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں جب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے سے مانوس ہوئیں، میں نے دیکھا کہ وہ عورت روٹی پکا رہی تھی، لیکن یہاں پر نہ ہی کوئی آگ جل رہی تھی، نہ کوئی توا رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہوا میں روٹیاں ڈال رہی ہے، جبکہ یہاں آس پاس موجود آوازوں سے لگتا تھا کہ اس کمرے میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی لوگ موجود ہیں، جبکہ مجھے سامنے بیٹھے صرف 2 کالے وجود نظر آ رہے تھے، جن کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل سفید تھیں۔ ان کے بازو پر لمبے لمبے کانٹے دار بال تھے، آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں۔ میں یہاں سے پیچھے پلٹنا چاہتا تھا، میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک وجود کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھے غضبناک آنکھوں سے دیکھا اور گرا کر بولی، اندر آ جا۔ اس کی یہ بات سننا تھی کہ میں نے کمرے کے اندر کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میں بولنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، اندر کمرے میں تو ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میرے قدموں کو کیا ہوا جو خود بخود اس طرف کو اٹھ رہے تھے۔ تبھی زور کی آندھی چلی اور جس دروازے سے میں اندر داخل ہوا تھا وہ زور سے بند ہو گیا۔ مارے خوف کے میرا برا حال تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ماں سوائے ان کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی سرخ روشنی کے۔ ان دونوں نے خوفناک اور ڈراؤنی آواز میں قہقہا بلند کیا۔ مجھے لگا جیسے میرے کان کے پردے ہل کر رہ گئے ہیں۔ وہ دونوں میری طرف گھور رہے تھے، بار بار اپنے دانت نکال کر قہقہے بلند کرتے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو ایک کالا وجود اٹھ کر میری طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، خوف کے مارے برا حال تھا۔ تبھی میں نے دیکھا دوسری طرف بھی وہی وجود کھڑا تھا، اب تو میرے ہاتھوں سے جان نکل رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی تھی، اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، میری گردن پر رکھا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرا جسم ٹھنڈے یخ پانی میں ڈبو دیا ہو۔ اس کا ہاتھ اگرچہ میری گردن سے کافی دور تھا، لیکن مجھے اپنی گردن پر عجیب سا دباؤ محسوس ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میں بری طرح ڈر گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر یہاں آیا کیوں ہوں۔ گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، سانس حلق میں اٹک رہی تھی۔ اب احساس ہوا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرے پاس کھڑے کالے وجود نے مجھے گردن سے پکڑا اور اوپر اٹھایا۔ مجھے لگا میرے جسم کا انگ انگ کسی نے چمٹے سے پکڑ کر کھینچ لیا ہو۔ اچانک دروازہ زور سے ہلا اور کھل گیا، اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے اکھڑ رہی تھی، میں موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ تبھی میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب کسی نے میرے چہرے پر نرم اور کومل سا ہاتھ پھیرا۔ میں نے آنکھ کھولی تو میرے سامنے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی داڑھی سفید رنگ کی تھی، انہوں نے سر پر کالا عمامہ باندھ رکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑی تسبیح بھی تھی جس پر وہ ذکر کر رہے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا اس وقت میں کانپ رہا تھا۔ میرے سامنے ابھی تک ڈراؤنی شکل والے 2 وجودوں کا منظر گھوم رہا تھا۔ بزرگ کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ظہیر بیٹا، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ شریر جنات تھے، انہوں نے تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی۔ ڈرو مت بیٹے، کچھ نہیں ہوگا۔ جب کبھی اس گھر میں کوئی نہیں ہوتا تب یہاں آ کر یہ شریر جنات اپنی موج مستیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ تبھی انہوں نے کچھ پڑھ کر میرے منہ پر پھونک ماری اور پانی کے چھینٹے بھی میرے منہ پر پھینکے تو میری کپ کپی یکدم ختم ہو گئی۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے، بیٹا میں بھی جنات کے خاندان سے ہوں، میرا اس جگہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ شریر جنات لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور میں انہیں سبق سکھاتا ہوں۔ بابا جی کی بات سن کر میرا سارا ڈر خوف ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر رکھا اور کچھ پڑھنے لگے۔ جب ہاتھ میرے آنکھوں کے آگے سے ہٹا تو میں اپنے گھر کے صحن میں موجود تھا۔
میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے چچا اور چچی دونوں گھر واپس آئے تو میں نے انہیں سارا معجزہ بیان کیا۔ چچی نے مجھے خوب ڈانٹا، کہنے لگی ہم نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ ہماری غیر موجودگی میں یہاں مت آنا، مگر تم ہماری سنتے تک نہیں ہو۔ شکر ہے کہ وہ بزرگ تمہاری مدد کو آ گئے، ورنہ نہ جانے تمہارا کیا ہوتا۔ بیٹے، خدا کے لیے جو بات کہی جائے اس کا مان رکھا کرو، تمہارے بڑے کبھی غلط نہیں کہتے۔ اس وقت میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ واقعی بڑے کبھی غلط نہیں کہتے، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بڑوں کی باتوں کو رد نہیں کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔